السلام علیکم، میرا نام عقیل عباس ہے اور میں سرگودا سے کام کرتا ہوں۔ میرا ایک کیس فیملی کورٹ سرگودا میں چل رہا ہے اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے۔ یہ کیس مارچ 2019 سے اسٹارٹ ہوا تھا اور اب تقریباً اسے 2 سال ہو چکے ہیں اس کیس کو۔ ایک شیڈول فکس ہوا تھا جس میں بچے کا انٹرم لگایا گیا تھا کہ آپ بچے کا انٹرم پے کریں گے ٹل ڈسپوزل آف سوٹ، جو کورٹ فکس کرے گی۔ اب سچویشن اس طرح کی تھی کہ پہلے تو مجھے بچی سے ملواتے رہتے تھے اور ہر مہینے میرے سے آ کے پیسہ لے کر چلے جاتے تھے، جس پہ میں نے ایک اپنے وکیل صاحب کو ایک اپلیکیشن دی جج صاحب کو، اور انہوں نے یہ چیز ریکمینڈ کی کہ خرچہ آپ سے کنڈیشنل ہوگا، اگر آپ بچی کو لے کے آئیں گے تو آپ کو بچی کا انٹرم پے کیا جائے گا، ادروائز دیر ول بی نو انٹرم۔ تو اب سچویشن ایسا ہوئی کہ کووڈ کی وجہ سے کافی ٹائم میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ کووڈ سچویشن کے بعد یہ میری آئی تھنک سیکنڈ ملاقات ہے اپنی بیٹی سے، اور جس میں ہر تاریخ پہ آلموسٹ میرے اوپوننٹ وکیل سے مجھے یہ اس چیز کی دھمکی دیتے تھے کہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہمارے ساتھ یہ کریں گے، مطلب جو بھی گالی گلوچ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، مطلب اس کیس کو فیملی کورٹ سے نکال کے فوجداری بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہر ٹائم اگنور کیا گیا اس چیز کو، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ میرے سے پلیز ڈائریکٹلی بات نہ کریں، ہم نے اگر کونسل ہائر کیا ہے میرے وکیل صاحب ہیں، آپ ان سے بات کیجیے کریں، آپ ڈائریکٹلی میرے سے نہ بات کریں، کیونکہ میں آپ کو آئی تھنک کہ کوئی مطلب آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آج بھی یہی سچویشن ہوئی، آج ڈیٹ ہے 3 جون 2021، تقریباً 10:30 بجے یہ واقعہ ہوا ہے یہاں پہ فیملی کورٹ کے وزیٹیشن روم میں، جہاں پہ میں اپنی بچی سے ملاقات کر رہا تھا۔ تقریباً 10:35 پہ میں اپنی بیٹی کو لے کے روم میں آیا، جس کی ریکارڈڈ ویڈیو اس کے CCTV کیمرہ کے اندر سیو ہے۔ جج صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو 1 گھنٹے کے لیے مل سکتے ہیں، لیکن اوپوننٹ کے وکیل نے ایک آج بڑی عجیب سی شرط رکھی ہے وہاں پہ کہ یہ روم میں اکیلا ملے گا، نہ اس کے کوئی فیملی ممبر مل سکتا ہے، نہ ہی اس کے وکیل صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے، ادروائز ہم بچی کو ملا۔ سر ایک مطلب دھمکانے والی لینگویج تھی جج صاحب کو بھی، اور ڈیفینیٹلی میرے تو اگینسٹ یہ بات کی تھی۔ خیر جج صاحب نے ریکمینڈ کیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی جائیں اور اسی طرح ملاقات ہے جس طرح وہ بتا رہے ہیں۔ اب سچویشن ایسی ہوئی کہ وہاں پہ یہ 10:35 میں بیٹی کو لے کے انٹر ہوا ہوں، 10 کے تقریباً 40 سے 45 کے یہ لوگ آئے ہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا روم کے اندر کوئی بھی نہیں، پہلے میرے فادر آئے، انہوں نے سارے سچویشن دیکھی اور جا کے اپنے وکیل کو بتایا۔ وکیل نے جو اوپوننٹ وکیل تھا اس نے اپنے ساتھ جونیئر وکیل کو ملایا اور فوراً اندر لے کے آیا اور میرے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی ہے، اور جس کی ویڈیو ریکارڈنگ تو ہو رہی تھی، اور کمپیوٹر روم والوں نے آئی ڈونٹ نو کیسے انفارم کیا ان کو، سیکورٹی والوں نے، وہ فوراً وہاں پہ آئے ہیں تقریباً یہ 5-10 منٹ کے ڈیوریشن کے بعد آ کے انہوں نے مطلب یہ ساری سچویشن کو دیکھا، اور بعد میں میرا ہاتھ پکڑ کے پہلے مجھے لے کے جانے کی کوشش کی گئی زبردستی کہ تم چلو تھانے کے اندر، میں وہاں پہ مطلب کریں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ جی تم کون ہو، میں تمہیں جانتا ہی نہیں، اور میں اپنی بچی سے ملاقات کروں۔ بچی میرے ہاتھ میں، جبکہ دوسرے وکیل جو جونیئر وکیل تھے انہوں نے ہاتھوں میں کرسیاں اٹھائی ہیں، جس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی وہ اٹھا کے مار رہا تھا۔ اب ان شارٹ اتنی دیر میں میرے وکیل صاحب بھی آ گئے اور انہوں نے آ کے ساری سچویشن کو دیکھا، آ کے چھڑوایا۔ بعد میں مجھے یہ سیکورٹی والے لے کے چلے گئے۔ میری بیٹی سے ملاقات میری تقریباً 7 سے 8 منٹ ہوئی ہے تقریباً۔ سیکورٹی والوں نے جب کال کی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں لے کے آئے، کس بیس پہ لے کے آئے،
جبکہ ہر چیز تو ریکارڈڈ ہے. میں ایک اکیلا شخص 5-7 بندوں کے ساتھ کس طرح لڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے مطلب جو بھی تھا کہ وہ وکیل ہے، اس وجہ سے وہ کورٹ کے ریسنٹی کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا. انہوں نے اپنی طرف سے آئی تھنک وکیل کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ سین سینیریو جو بھی تھا وہ سب کے سامنے موجود تھا کہ جی ایک شخص اکیلا کس طرح کر سکتا ہے جس کے دونوں ہاتھ باؤنڈ ہیں. اپنی بچی کو اٹھایا ہوا میں نے، جس کے عمر تقریباً 2.5 سال ہے. یہ لے کے چلے گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے کمپیوٹر روم میں کال کی ہے، ان سے پوچھی ہے ساری سچویشن. انہوں نے بتایا کہ جی یہ اپنی بچی کے ساتھ کھیلنے میں مشغول تھا. اتنی دیر میں اوپوننٹ کے وکیل آئے ہیں اور انہوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور گالی گلوچ کی ہے. آئی تھنک کہ اس چیز کی شاید وائس ریکارڈنگ اس ویڈیو کے ساتھ ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد جو پولیس والے مجھے لے کے آئے تھے، اب ان کا رویہ آٹومیٹکلی چینج ہو گیا. پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن دوسرے وکیل سامنے کھڑے ہوئے شاید آپ کے ساتھ پھر کچھ مس بہیو کریں گے، تو آپ کچھ دیر یہیں پہ ویٹ کریں. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، میں کچھ دیر ویٹ کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے جج صاحب سے ملنا ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ جو سیکورٹی والے سپاہی بیٹھے ہوئے اسے میرے ساتھ بھجوائیں تاکہ میں جج صاحب کو جا کے ساری سچویشن کا ایٹ دی اسپاٹ میں کو یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. آپ کے دیے ہوئے حکم کی وائلیشن کی تھی. لیکن کچھ دیر بٹھانے کے بعد تقریباً آلموسٹ 1-1.5 گھنٹے کے بعد میں وہاں سے دوبارہ جب نکلا جا کے میں نے اپنے جج صاحب کو یہ ساری سچویشن بتائی کہ سر میرے ساتھ یہ ہوا جو آپ کے آرڈر کی کلیئرلی وائلیشن تھی. انہوں نے کوئی قاطع کا مجھے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے نیکسٹ ڈیٹ پہ دیکھیں گے. جبکہ میں نے ان کو بتایا کہ سر اس کیس کو آلریڈی تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، تو اس کیس کو کائنڈلی وائنڈ اپ کریں اور مطلب جو بھی فیصلہ ہے کائنڈلی وہ سنیں، تاکہ میں دوبارہ نہیں چاہتا کہ اس قسم کی انپلیزنٹ سچویشن دوبارہ کریٹ ہو. انہوں نے مطلب مجھے نیکسٹ ڈیٹ کا بتا دیا. وہاں سے میں چلا گیا. میں واپس آیا سیکورٹی ونگ، ان سے بات کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ ویڈیو چاہیے، کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی یہ ویڈیو تو آپ کو کسی صورت بھی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے یہ سیشن کورٹ کے انڈر ہے اور یہ صرف وہ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کی ویڈیو نہیں ملے گی. یہ ان سے میری بات ہوئی جو مجھے لے کے یہاں سے چلے گئے تھے اس ٹائم وزیٹیشن روم سے. بعد میں نے اپلیکیشن دینے کی کوشش کی اور کچھ وکلاء تھے جو ان کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہونا چاہ رہے تھے. اور میں نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن پاس آن کر دی ہے بار کونسل میں. تو اب میری عدلیہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس کیس کو ایک تو پراپرلی اسٹڈی کیا جائے، دیکھا جائے اور کوئی بیٹر ریزلٹس کی طرف سے لے کے جایا جائے. اگر اس طرح یہ مسئلوں کے حل ہونے لگ جائے مار دھاڑ کر کے، پھر تو کورٹ میں آنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ چیز تو اگر ہم نے بعد میں لڑنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ ہم باہری لڑائی جھگڑا کریں. کر دی ہے بار کونسل میں. تو اب میری عدلیہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس کیس کو ایک تو پراپرلی اسٹڈی کیا جائے، دیکھا جائے اور کوئی بیٹر ریزلٹس کی طرف سے لے کے جایا جائے. اگر اس طرح یہ مسئلوں کے حل ہونے لگ جائے مار دھاڑ کر کے، پھر تو کورٹ میں آنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ چیز تو اگر ہم نے بعد میں لڑنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ ہم باہری لڑائی جھگڑا کریں. ریکویسٹ ہے میری آپ سب سے کہ آپ پلیز اس چیز کو دیکھیں، اور جو موقع پہ لوگ موجود تھے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز کو کنڈیم کریں اور آواز اٹھائیں پلیز. تھینک یو.